نماز عیدین، عید کی وجہ تسمیہ، عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے، عاد یعود عود سے عید، اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی۔ جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے۔ نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے، یعنی یہ جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ کی جو آیت ہے اور وَانْحَرْ اس کے بعد قربانی، تو یہ عید قربان ہی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تزکا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی۔ اللہ نے اپنے اس فرمان فصلی لربک وانحر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس فرمان قد افلح من تزکا میں طہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے، یعنی صدقہ فطر، اور عید النحر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے۔ نماز عید فرض عین ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلیں لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، سب سے میل ملاقات کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے۔ یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکارف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے، تو جو اسکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جلباب نہیں ہوتے، جلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں، جیسے جلباب کے گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت، انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے۔ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے۔ جائز تفریحات کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ منا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، یعنی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کمسن لڑکی تھی، ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نوعمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی۔
یہ صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَعَ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے عید کے دن غسل کرنا۔ یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل۔ فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لباس پہننا، ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے۔ زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے۔ جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ الیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے۔ عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے۔ عطا سے مروی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو، تو ایسا ہی کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں، خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لوں یا پانی پی لوں، یعنی کھجورے بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یعنی کھجور ہی ضروری ہے۔ کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے، جو بھی میسر ہو کھا سکتے ہیں۔ شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں، یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے تھے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے، یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ۔ اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں، تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا، ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں۔ ابن عباس کہتے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو، یعنی بالغ ہو، منسز آ گئے ہوں اس کو، بچوں کو عیدگاہ لے جانا۔ ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ وہاں تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے، تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا، نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پوری کر لیتے تو تکبیرات بند کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس، عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ام ایمن، ایمن بن ام ایمن کے ساتھ نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے، وہ جنازے میں نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکل رہے ہیں اکٹھے، یہ آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تکبیر پڑھتے تھے۔ یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے، اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ یہاں بلند آواز سے یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی تھی۔ عورتیں ایام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی، یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بےہودہ بات، اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی، ورنہ
وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا، آنے سے پہلے بکری ذبح کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی قربانی کی نہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ہے جو 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا، کیونکہ بیچارہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے. نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا یعنی یہ افضل ہے، اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. عید کے نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں. امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے. اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات. تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے. اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یا کچھ اس طرح. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی. اچھا، پچھلی دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں. دونوں طرح ہی جائز ہے. جو سینے میں باندھتے ہیں اس میں تحقیق کی ہے میں نے، تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی اصل جگہ پر آ جائے. تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے کہ آ گئی. تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا، اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر. تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں. تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے. عید کی نماز میں قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، صرف عید کی نماز ہی کافی. عید منائیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے. یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے وہ کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی نہیں سنا اور نکل گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا. آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے. رخصت ہے، سہولت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے. عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات. عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھہر کے. جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دن کی نماز ہے. جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی. اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں، بہت لیٹ نہ کریں. اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے. عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھی. اور پھر عید کی مبارک دینا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکا یا منکم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. واپسی پر کسی اور راستے سے آنا، یعنی جانا ایک راستے سے، واپس دوسرے راستے پہ آنا. عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا. عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر، یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا،
یہاں آنے کے بعد قربانی جو ہے وہ پاکستان میں کی. اب ضلعوں کے جو عید کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسے یہاں بھی جو قربانی کرتے ہیں تو پیسے دے دیے, جیسے گوشت لاتے ہیں خرید کے. ایسے فکر نہ کریں, وہاں ایک دن بعد ہی ہوتی ہے عید. یعنی یہاں کے لوگ زیادہ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ویسے بھی تھوڑا اکثر. اور اگر آپ کو یہ ہو تو پھر تاکید کیجئے کہ قصائی نہیں ملتا یا جو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کو وہ بھی ہوتی ہیں وہاں. پھر بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقے میں قربانی یہاں کی پہ جائے. تو 2 دن کے بعد گوشت ملتا ہے, یہاں کون سا فوراً مل جاتا ہے. نہیں تو کوئی بات نہیں, 2 دن بعد کھا لیں. نہیں, کھانے کی بات نہیں ہے, یہ نہیں پتہ چلتا کہ کب انہوں نے حلال کیا. عید الاضحیٰ کی تو نماز پہلے ہو جائے گی نا, اس کے بعد جب مرضی قربانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا, 3 دن تک ہوتی رہے بعد میں, لیکن پہلے نہیں کرنی. یعنی اگر آپ نے مثلاً کسی ایسے ملک میں قربانی بھیجی ہے جن کی عید آپ سے پہلے ہو گئی ہے, اور انہوں نے نماز پڑھ کے قربانی بھی کر لی اور آپ نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے مطلب بتانا تھا, ہم نے نا پوچھا تھا کسی سے کہ اگر ہم پاکستان میں قربانی کرواتے ہیں اور ان کی نماز تو جیسے پہلے ہو گئی, پر سم ٹائم ہے نا 1 دن پہلے جاتی ہے عید, یا اسی دن ہوتی ہے, تو ڈیز کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قربانی آپ کی کر رہا ہے نا, اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. یہ قربانی تو آپ کی اپنی ہے نا, اس کی تو نہیں ہے نا. اسی لیے افضل یہی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہی قربانی ہونی چاہیے. یہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ قربانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے, اور اس سے پھر نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ جو اپنے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ نہ چھٹی ہوتی اسکول سے اور نہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ تو اس دور کی بات ہوئی, لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اوور آل جتنا بھی کورس کیا اس میں زیادہ تر تو سہولتیں ہی دیکھی ہیں نا, وسعتیں دیکھی ہیں, سہولتیں دیکھی ہیں. ہم نے مشکل کر دی ہے لوگوں کے لیے اپنی ریجیڈیٹی کی وجہ سے. فرض عین نہیں ہے عورتوں کے لیے, لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے, اور یعنی کہ بہت انکریج کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اکیلے وہ تو نفل ہی ہوں گے. اگر نہیں آئے مسجد تو نفل گھر پہ پڑھ, جی پڑھ سکتے ہیں. عیدگاہ میں نہیں پڑھنے ہوتے, عیدگاہ میں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد. عید کی نماز نہیں ہوگی, ویسے ہی 2 نفل ہوں گے, وہ تکبیرات کے ساتھ نہیں ہوگی, وہ سمپل نفل ہی ہوں گے. نہیں, گھر میں تو نماز نہیں ہوتی. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مسجد میں بھی نہیں, میدان میں. تب باہر بارش ہوتی تھی, یہاں میدان میں پارک میں اچھا ہوتا ہے جب سمر میں آپ بھی پڑھتے ہیں. سر یہ آدھے روزے کا سنتے آ رہے, وہ اس کا کیا؟ نہیں, وہ عید الاضحیٰ میں جب کھاتے نہیں نا کچھ جانے سے پہلے, تو وہ ایک طرح سے اس کو روزہ قرار دے دیتے ہیں, آدھا روزہ یا جو بھی کہیں اس کو, کچھ بھی کھانے سے منع کیا. استاذ عید پہ جو آدمی شیو نہیں کرتے, داڑھی وغیرہ نہیں اتارتے, بال ناخن نہیں کاٹتے قربانی سے پہلے, جی قربانی کے بعد تو کرنے ہوتے. قربانی کے بعد کرنے ہوتے جی, یعنی کہ اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت نہیں وہ کر سکتے. جی, نماز استسقاء. بارش کا آنا اللہ کی رحمت ہے, بارش بابرکت پانی ہے. بارش بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے. ستاروں سے بارش کو منسوب کرنا کفر ہے. یہ جاہلیت کے طریقے میں سے ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے, اور نافرمانیوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں. قیامت کے قریب بارشوں کا روک دیا جانا اور استغفار سے بارشوں کا زیادہ برسنا, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. نماز استسقاء کی مشروعیت, استسقاء باب استفعال ہے اور اس کا معنی ہے پانی پلانے کا مطالبہ کرنا, پانی طلب کرنا. ٹھیک ہے, جیسے وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ. اور شریعت میں اس کا معنی جب بارش روک لی جائے اور زمین بنجر ہو جائے تو اللہ عز و جل سے بارش طلب کرنا. بارش طلب کرنے کے 3 مشروع طریقے ہیں. سنت میں 3 طریقے وارد ہوئے. پہلا طریقہ, یہ مشہور طریقہ ہے کہ امام اور لوگ عیدگاہ یا صحرا کی طرف نکلیں, امام انہیں خطبہ دے, نماز پڑھائے اور دعا مانگے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر عیدگاہ آ گئے, نہیں جہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے وہیں استسقاء پڑھائی. پھر آپ نے بارش مانگی. جب آپ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹا کا مطلب ہے کہ الٹا کر لی, یعنی جس رخ لی بھی تھی اس سے دوسری طرف کر لی. دوسرا طریقہ, امام لوگوں کو لے کر نکلے اور نماز پڑھے بغیر دعا مانگے. صحابہ کی ایک جماعت سے یہ عمل بھی وارد ہوا اور یہ بھی ثابت ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو آپ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعائے استسقاء کرتے اور اللہ کے حضور یوں دعا کرتے, اے اللہ
پہلے ہم بارش طلب کرنے کے لیے اپنے نبی کو دعا کا ذریعہ بناتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی ان کی دعا کو ذریعہ بناتے ہیں، یعنی ان سے بھی دعا کرواتے اور خود بھی کرتے کہ تو بارش برسا دے. تو راوی کہتا ہے کہ پھر بارش برسنے لگتی تھی. تیسرا طریقہ، امام کسی موقع پر دعا کرے، مثلا جمعے کی نماز کے وقت بارش کے لیے دعا کر دے. یہاں تو اتنا بارشیں ماشاءاللہ ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جن جگہوں پر بارشیں رک جاتی ہیں نا تو عموماً بہت پھر گرد و غبار اور بہت ایک قحط سا پڑنے لگتا ہے، تو لوگ جمعوں میں اور نمازوں کے بعد اس طرح پھر دعاؤں کا کہتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. تو امام کسی موقع پر دعا کر دے، یعنی الگ سے اسپیشلی نکل کے نہیں بلکہ روٹین میں ہی، یہ سب استسقاء کہلاتے ہیں. اور اس میں وہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی تھی، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اور جمعے کا دن تھا، مویشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، تو آپ نے دعا کی. اور صحابی کہتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، اور دعا کے بعد ایک دم بادل امڑ آئے اور پھر بارش شروع ہو گئی، نکلنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو گئی اور دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی. پھر وہ دعا کرنے کے لیے اس نے کہا، اسی شخص نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور یہ جو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم علی الاکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہاں ہمارے اوپر نہیں، پہاڑوں پر، درختوں پر، جنگلوں میں بارش کر دے. تو کہتے ہیں کہ مدینہ سے کپڑا پھٹنے کی طرح بادل چھٹ گئے، یعنی کریکس آ گئے بادلوں میں اور بادل دور دور چلے گئے. بارش رک جانے پر نماز استسقاء کی مشروعیت ہے، یعنی جب قحط سالی ہو تو اس وقت باہر نکل کے سب لوگ مل کے دعا کریں. اور پھر اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے دائیں کنارے کو بائیں پر ڈال کر آپ نے پلٹا لیا، دائیں کو بائیں پر، یہ دائیں ہے نا اس طرف، تو اس کو ادھر اور اس کو ادھر کر دیا. ٹھیک، مطلب یہ ایک سمبل ہے کس چیز کا، کہ اللہ حالات بدل دے. جی، چینج. نماز استسقاء کا وقت، دن اور رات میں کسی بھی وقت نماز ادا کرنا، یعنی کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سوائے مکروہ اوقات کے. کون سے ہیں؟ سورج نکل رہا ہو جب، زوال اور غروب. ٹھیک ہے. نماز پڑھانے کے بعد امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس میں لوگوں کو واعظ نصیحت کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا. ٹھیک ہے. خشوع و خضوع سے میدان کی طرف نکلنا چاہیے، سادہ لباس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس میں خشوع و خضوع کے ساتھ آہستہ رفتار سے گڑ گڑاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے. یعنی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بارشیں نہیں اس طرح برستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد فوراً کیوں برستی تھی؟ کیونکہ ہماری اور ان کی دعا کا بھی فرق ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھاتے جیسے عید کی نماز پڑھاتے، لیکن تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہ دیتے تھے، یعنی لمبے لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے، آپ کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہوتا تھا. عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا تھا. میدان میں نماز پڑھاتے تھے، پہلے نماز پھر خطبہ پھر دعا. ٹھیک ہے. اذان اور اقامت کے بغیر یہ نماز بھی ہے، جیسے عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں، اور استسقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیرات کہنا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً نماز عید سے ملتی جلتی نماز ہے، اپنی جگہ کے اعتبار سے، تکبیرات اور خطبے وغیرہ اور باقی چیزوں کے اعتبار سے. خطبے میں بھی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الى حین. ٹھیک ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا. قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش برسا، اور جو تو برسائے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا. خطبے کے بعد چادر پلٹتے ہوئے قبلہ رخ ہونا. سنت یہ ہے کہ خطبے کے دوران چادر کو تبدیل کیا جائے، جب وہ قبلہ رخ ہو تو اپنی چادر تبدیل کرے، پھر اس کا دائیں کنارہ بائیں پہ اگر وہ چادر ہو، اگر وہ قمیص ہو تو اسے تبدیل کرے، اور اگر اس کے اوپر رومال کے علاوہ کچھ اور ہو تو اسے تبدیل کرے، جو بھی پہنا ہوا ہے اس کو چینج کر دے. آپ نے چادر الٹا دی اور آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اونی چادر تھی. ٹھیک ہے. آپ نے چاہا کہ نیچے والے کنارے کو اوپر کرے، جب آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ نے دائیں بائیں اس کو پلٹ لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی یہ نماز استسقاء کی. اور پھر اسی طرح ہاتھ اونچے کر کے بہت اونچے کیے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی تھی. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، یعنی چہرے سے اوپر نہیں، ٹھیک ہے، سر سے اونچے نہیں تھے. ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف رکھنا، یعنی اس طرح نہیں، اس طرح بارش برسے. لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ایکشن عاجزی کا اظہار ہوتے ہیں نا. اب ان دونوں نمازوں میں تھوڑا سا بس فرق ہے، باقی زیادہ تر یہ ملتی جلتی ہیں. نماز استسقاء کی کچھ دعائیں ہیں، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا دے، بارش برسا دے، بارش برسا دے. اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دعائیں باقی یاد نہ بھی ہو تو نمازوں کے بعد بھی جب بارش کے لیے تنگی ہو تو یہ دعائیں پڑھتے جائیں. اگر زیادہ بارش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاجام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر. اب ہے نماز کسوف و خسوف. کسوف و خسوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا. ٹھیک ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو شیڈ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر یا چاند کا. پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے، زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے. آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی، یعنی توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ. شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک. اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا، تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے،
پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ پڑھے، سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے، ٹھیک ہے. ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں، یعنی 2 رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات، آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں پرمشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام، یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود. پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تحلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. جی، فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیرن کثیرا. اتنی ساری چیزیں پتہ چلی کہ جو آپ سمجھ آئیے کہ اتنے عرصے تک ایسی نماز پڑھ رہے تھے. سر ایک سوال تھوڑا سا پوچھنا تھا، وہ ایک یہ تھا کہ جیسے ہم ٹریول کریں تو از اٹ بیٹر، میں افضل کی بات پوچھ رہی ہوں کہ بجائے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ ملے کہ آپ فرض میں قیام نہ کر سکیں تو اٹس بیٹر ٹو میک اٹ جمع تاخیر اور از اٹ بیٹر ٹو جو بٹ ایور از کنوینئنٹ، کوئی مسئلہ نہیں. جی. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا کہ جو نفل کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کو فرض کے درجے تک نہیں لے جانا چاہیے، کتنا اس کو نہیں کہ اس کو فرض نہ بنے. جی، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار کیونکہ چھوڑتے تو پھر وہ گلٹ ہوتا ہے کہ استقامت نہیں رہی. نہیں، استقامت کا ہونا اور بات ہے، اور کبھی مجبوری پر بھی انسان ریجڈ ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ ضرور کرنا ہے تو وہ یعنی فرض نماز تو مجبوری میں بھی پڑھنی. جی وہ تو نہیں، میں نفل کی نفل کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی، میں تمام آن لائن اسٹاف اور اسٹوڈینٹس اور آن کیمپس اسٹاف اور اسٹوڈینٹس اور جہاں جہاں دنیا میں آپ کی یہ لیسنز لوگوں نے سنے ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. نريد منكم جزاء ولا شكورا تقبل اللہ منا ما اسألكم علیہ من اجر اجری الا علی اللہ. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب سے قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور جہاں ہمیں بتانے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں اس رستے پر چلائے جو اس کا پسندیدہ ہے، کیونکہ بالآخر تو اسی سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.